والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. زینت مسند صدارت جگر گوشۂ امیر ملت پیکر شفقت و وفا و محبت شیخ المشائخ مہر الملت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ علی پور شریف جگر گوشۂ شمس العلماء صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید جاوید مسعود شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ محترم و مکرم و مشفق و محسن مجاہد ختم نبوت ترجمان اہل سنت کشتۂ ولائے آل ابا نازش مسلک حق حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سادات کرام، ذی وقار علماء ذی احتشام، اور آج کی اس روحانی بزم میں حاضر ہونے والے ارباب محبت و عقیدت و نسبت، آج کی یہ محفل امام علی مقام ہم شفیع رسول
نور نگاہ حیدر و بطول، سید الاسقیاء، امام قافلہ عشق و وفا، راکب دوش جناب مصطفیٰ، برادر سید الشہداء، حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ خامس علیہ السلام اور قاسم فیضان امام حسن مجتبیٰ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبلہ عالم رئیس المجددین، مامور من الرسول، فاتح مرزائیت و قادیانیت، نائب غوث الورا، حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی قدس سرہ العزیز، بہار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، امام سلسلہ عالیہ مجددیہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام قافلہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان پاکیزہ نفوس اور پاکیزہ اسماء کے ساتھ آج کی محفل کی نسبت ہے، اور چشتی صاحب قبلہ نے جن محبتوں کا اظہار فرمایا ہے تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور جتنی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں شاید سامعین کے ذہن میں جو کچھ آیا ہو تو میں اس کے کسی حصے تک بھی نہ پہنچ سکوں، لیکن معنی یہ خیال آیا، اور آج کل کے اس ماحول میں یہ خیال آیا جب ہر طرف سے ہر قسم کی آوازیں آ رہی ہیں اور بڑے حوصلے سے الحمدللہ غلامان اہل بیت برداشت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور حضرت یہ فرما رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اب جس کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی کسی کو دے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے چشتی صاحب کو اتنی عزت دی ہے، جس کو جتنی بھی دے دے تو ان کی عزت بڑھے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کے پاس دینے کو کوئی اور چیز ہے تو وہ وہی دے گا، لیکن جس کے پاس خود عزت ہے تو وہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، اور الحمدللہ ناراض نہ ہوئیے گا، میں محبت بھرے انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 5-10 سال پہلے، ہم معراج شریف کے جلسوں میں جب جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یار ہمارے سچا ہونے کی دلیل کوئی اور نہ بھی ہو تو سنیوں کی میلاد کی محفل میں آ جاؤ، تمہیں ان کے چہروں کے اتوار بتائیں گے کہ سچا مسلک یہ ہے۔ لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی آ جانے کے بعد، بقول حضرت مہر الملت چھاننی لگنے کے بعد تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو لوگ انقباض قلبی کا شکار ہیں حضور کی آل کے حوالے سے، حضور کی اہل بیت اطہار کے حوالے سے، وہ لوگ اور وہ لوگ جن کے دل دماغ اہل بیت کا ذکر سن کے روشن ہو جاتے ہیں، اب ان کی اور ان کی محفلوں میں یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ وہاں دور دور تک اطمینان کی دولت نظر نہیں آتی
کی سراپا اضطراب اور سراپا بے چینی نظر آتے ہیں، اور ایک یہ ہے جو ذکر آل اطہار چھڑتا ہے، چہرے کھلتے چلے جاتے ہیں، دل مچلتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یا رسول اللہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، لفظ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، اور اللہ کے فضل سے غلامان آل محمد وہ ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں آج کی محفل کی نسبت سے، غلامان آل محمد وہ ہیں جو اتنی گالیاں سن کے بھی یہ ثابت کرتے ہیں الحمدللہ حسن کے علم کی خیرات آج بھی ہماری جوڑیوں میں ہے۔ کسی کو بھولا ہو تو بھول جائے، لیکن لاہور کی سرزمین میں بیٹھ کر میں یہ کہتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ لکھا۔ اقبال چشتی صاحب کے لیے یہ نئی بات نہیں کہ آپ ہمیں پریشان نہیں کر سکتے، حضرت مہر الملت کے لیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مجھ جیسے ناچیز کو تو کوئی کچھ بھی کہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری بنیاد نہیں، تمہاری اصل نہیں، تمہارے پاس سند نہیں، تم ہوتے کون ہو ڈگریاں دینے والے کہ یہ سنی ہے یہ نہیں ہے، یہ اہل سنت میں داخل ہے، یہ خارج ہے۔ جس کے پاس خود سند نہ ہو وہ کسی کو کیا سند دے گا؟ جس کی سند کینسل ہو چکی ہو وہ کسی کو کیا ڈگری دے گا؟ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم آج سے نہیں اٹھے، ہماری تاریخ آج کی پیدا شدہ نہیں ہے۔ داتا صاحب نے کہا، بندے نے سامنے آ کے حسن مجتبیٰ کو گالی دی۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ گالیاں سننے والے کون ہیں اور دینے والے کون ہیں۔ یہ تقسیم سمجھ نہیں آ رہی کہ گالیاں دینا کن کا کام ہے، گالیاں سننا کن کا کام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جب حسن پاک نے گالیاں سنی تو فرمایا کیا چاہیے؟ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا مانگتا ہے؟ کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا، آج بھی سادات کے دل کھلے ہیں، غلامان اہل بیت کے دل کھلے ہیں، اور رب کی عزت کی قسم ہم نے ایک لمحہ بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مسئلہ ہماری عزت کا ہے، ہم نے کہا ان کی عزت کر لو جن کی عزت کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں حکم دیا ہے۔ ہم بھی عزت کریں گے، زمانہ تمہیں عزتوں کے تاج پہناتا نظر آئے گا۔ گالیاں دی، آپ نے پوچھا کیا چاہیے، اس نے مزید گالیاں دینا شروع کر دی۔ ہم سمجھاتے ہیں گالیاں بڑھ جاتی ہیں، مزید گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام حسن نے خیرات عطا فرمائی، واہ، کب منگتا ہے؟ جس انداز سے نہیں آیا ہے۔ خیرات جب دے دی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول پاک کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گواہی دیتا ہوں رسول پاک کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ یہ علم، یہ برداشت، میں نے جو عرض کیا کہ ہماری تاریخ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا بلا کہے گا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہمارا امام مسکرا کے دعائیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پرواہ ہے؟ پرواہ اسے ہو جو آج کے اس دور میں عزت کا متلاشی ہے، جن کو اللہ نے عزت والوں کا غلام بنایا ہے، وہ کسی سے کچھ مانگنے نہیں جاتے، جو چاہیے ہوتا ہے ان کی بارگاہ سے فوری عطا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جملہ آپ کی خدمت میں بطور خاص داتا صاحب، اور میں قبلہ حیران ہوتا ہوں کہ داتا گنج بخش سیمینار سے یہ باتیں حذف کیوں ہو جاتی ہیں؟ مجدد الف ثانی کی افکار سے حب اہل بیت کا چیپٹر کیوں ہو جاتا ہے؟ کل تک تو ہم کہتے تھے کہ فضائل اعمال میں سے فضائل درود کہاں گئے، آج ہمیں کہنا پڑتا ہے یہ کشف المحجوب سے زین العابدین کا ذکر کدھر گیا، یہ کشف المحجوب سے امام محمد باقر کا تذکرہ کدھر گئے، یہ کشف المحجوب سے حضرت امام جعفر صادق کا ذکر کیوں حذف ہو گیا؟ اور کشف المحجوب ہے، دو جملے بتاؤں گا جو ہمیں بتاتی ہے قیامت تک کے جتنے ولی ہیں۔ داتا صاحب خود بھی فرماتے ہیں نا کہ میری ایک منزل رکی تھی، آپ سنتے ہیں، اور ایک دن کچھ لوگوں نے مجھے چل کے پھینکے، میں نے صبر کیا تو میری وہ منزل حل ہو گئی۔ اب یہ سنیں، اس بات کو جوڑ کے سنیں، آپ جیسے مختفم سامعین تو یقیناً کم جگہوں پہ ہوں گے، لیکن اس بات کو جوڑ کے سنیے، حسن پاک کا ہند، حسن پاک کا ہند وہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے برداشت کیا تو منزل حل ہو گئی۔ اب داتا صاحب سے پوچھے حضور یہ علم کہاں سے لیا؟ حضور یہ علم کہاں سے آیا، یہ برداشت کہاں سے آئی؟ فرمایا ایک میں صرف میں، فرمایا قیامت تک جتنے ولی آتے رہیں گے اور آ چکے ہیں، ہر ایک کو علم کی خیرات نبی کا بیٹا حسن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور دوسرا جملہ یہ آپ نے لکھا کشف المحجوب میں، فرمایا مسائب پہ صبر کرنا، ابتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہنا۔ فرماتے ہیں یہ زمانے نے سیکھا ہے تو حسین سید الشہداء سے سیکھا۔ حضرات گرامی قدر، تو آج کی یہ بس امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اور ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان بزرگوں کے اسماء گرامی بھی میرے سامنے ہیں، اور چشتی صاحب قبلہ نے جو عنوان دیا آل رسول و محبین آل رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی آل کی حب کا سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج کل تو ہر بات میں لوگ دلیل پوچھتے ہیں، دلیل یہ ہے اور بڑی واضح دلیل ہے، اور آپ نے بار سنی ہوگی، ولی اللہ کا مقبول ہوتا ہے، ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اصل میں بڑی ہمدردی سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے، لیکن ایک بندہ دن سارا مزدوری کرے، محنت کرے، پسینہ نکالے، اور شام کو اسے کچھ بھی نہ ملے تو آپ کو بھی اس پہ ترس آئے گا، مجھے بھی اس پہ ترس آئے گا۔ اب کام کیا ہوتا ہے ولیوں کا؟ نماز پڑھنا۔ کام کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا۔ کام کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ توجہ اس جملے پہ، کام سارے وہی کر رہے ہو، ولایت سے فارغ ہیں۔ ہم صرف ہمدردی سے یہ مشورہ دے رہے ہیں، اس ساری محنت کو رائگان نہ جانے دو، اتنا کرو جہاں سے ولایت بچتی ہے وہاں اپنا تعلق درست کر لو، پھر تمہاری اس محنت کا کام آنا تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ساری محنت کے باوجود کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ولی کہتے ہیں مشکل منزلیں یا برداشت سے حل ہوتی ہے یا صبر سے حل ہوتی ہے۔ برداشت حسن بانٹ رہا ہے، صبر حسین تقسیم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی اہل بیت، حضور کی آل، میں نے جو بات کی کہ جو محب ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل یہ ہے
वली अल्लाह का मकबूल होता है, वली अल्लाह का महबूब होता है। वली अल्लाह का मकबूल होता है, वली अल्लाह का महबूब होता है। अब देखिए, कोई इबादत के जरिए अल्लाह का महबूब बनने की कोशिश करता है, कोई किसी से दुआ करवाता है कि या अल्लाह इसकी दुआ के सदके मुझे अपना मकबूल बना दे, कोई चिल्ला करता है, कोई वजीफा पढ़ता है। आओ मैं तुम्हें अल्लाह का महबूब बनने का वो तरीका बताऊं, अगर वो तरीका हाथ आ जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि बंदा अल्लाह का महबूब न बने। बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं जिनके अंदर एक जैसे अल्फाज हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं हसन से भी प्यार करता हूँ, हुसैन से भी प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। फअहिब्बहुमा, या अल्लाह ये दोनों मेरे महबूब हैं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे, सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू उसे भी अपना महबूब बना। अब मैं बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहता हूँ, इबादत के साथ हो सकता महबूब न बने, रियासत के साथ हो सकता महबूब खुदा न बने, चिल्लों वजीफों के साथ हो सकता महबूब खुदा न बने, दिल से हसन का, दिल से हुसैन का, तेरी मोहब्बत भरे लहजे में हसन हुसैन का नाम जुबान पे आएगा, महबूबियत खुदा की दुआ गुंबद खतरा से दे दिए जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का महबूब और अल्लाह का मकबूल वही होता है जो मुहिब्बीन आले रसूल में शामिल होता है। ये उन्वान जो है, इसका मकसद ये है, मोहब्बत आले रसूल, जिक्र आले रसूल व जिक्र मुहिब्बीन आले रसूल। इसी पर एक बात और भी अर्ज करना चाहूंगा। किबला चिश्ती साहब ने वो ऊपर चंद अस्माए मुबारका भी लिख दिए हैं, लेकिन ये हकीकत है, चाहे कोड़े पड़े, चाहे मारे पड़ी, चाहे शहादतें हुई, चाहे दुनिया ने उनको रुसवा करने की कोशिश की है, जिक्र उनका ही बाकी रहा जो मुहिब्बीन आले रसूल है। आज मुझे हमें लोग कहते हैं कोई गरीब आदमी है, तेरा क्या मुकाबला उनके साथ, जिनको वहां से वहां से वहां से वहां से। मैंने कहा भाई बात ये नहीं है, हमने तारीख देखी है, नाम उसी का बाकी रहा है जिसने आले मोहम्मद से वफा की है, चाहे वो इमाम आज़म हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो। दुनिया वालों ने कहा तुम्हारी इज्जत नहीं रहने देंगे, आले मुस्तफा से वफा ने कहा ये इज्जत मिटाने वाले मिट जाएंगे, तुम्हारा नाम सुबह क़यामत तक बाकी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बात समझने के लायक होती है। ये जो है ना जिक्र मुहिब्बीन आले रसूल, इस बात में ये नुक्ता है, अगर अपना नाम बाकी रखना चाहते हो तो उनके साथ जुड़ जाओ जिनका नाम सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाला। सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने आपके सामने कुरान पाक से जो लफ्ज़ तिलावत किए हैं, बात आपने सुने होंगे। अल्लाह करीम फरमाता है, कुल माबूद फरमाइए, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता, अलैहि, उलमा को नहीं, जो आप लोग बैठे हैं उनको एक बात मैं बता रहा हूँ, एक ज़ाब्ते के तौर पर। अगर कहीं कोई इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में गड़बड़ करने लगे ना, एक लफ्ज़ उसे कह देना, कम अज कम परेशान जरूर होगा। एक लफ्ज़ उसे कह देना, उसे कहना हजरत ये अलैहि क्या, वाह, बड़ी तसल्ली हो जाएगी। और कई लोगों की हुई है जो यहाँ आके कुछ और समझाना चाहते हैं,
توبہ تو یہ آل کی اہل بیت کی خاندان رسول کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ مضمون ہی اور ہے، چیپٹر ہی اور ہے۔ میں نے کہا وہ کیسی تفسیر ہے جسے خود قرآن رد کر دے؟ علیہ ہے کیا ہے؟ میں اصلا لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اگر کسی کو کپڑا دے، ایک تھان دے، 10 میٹر دے، 20 میٹر دے، اور وہ بندہ کہے کہ میں نے نہیں لینا، آپ اس سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ لے لے تو پھر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ لیا ہے، اب اس کا بدلہ، اب اس کا اجر تمہیں دینا ہے۔ کملی والے نے کہا ایمان لے کے آؤ، قرآن مانو، دین، جنت۔ ابو جان نے کہا نہیں میں تو نہیں لیتا، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ میں ایمان نہیں لاتا، تیرے ساتھ بات ہی نہیں ہے۔ ابو لہب میں بھی نہیں لیتا، تیرے ساتھ بات ہی نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پیار سے بولو، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ پتہ ہے کیوں جلتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چشتی صاحب جو تقریر کرتے ہیں، حضرت مہر الملت جو بیان کرتے ہیں، لوگ بڑے ان کے بیان سے متاثر ہوتے ہیں، بڑی کوشش کی ہے، پر ان کا بیان سننے والے کم نہیں ہوتے۔ جو سن لیتا ہے اس میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ علی علی کی صدائیں آتی ہے، آخر یہ اثر آیا کیوں ہے؟ میں نے کہا اگر رافضیوں جیسا ذکر ہوتا تو یہ اثر نہ ہوتا۔ اثر اس لیے ہے کہ زبان سے ذکر علی بھی ہے اور دل صدیق اکبر کی محبت سے روشن و منور بھی ہے۔ باتوں میں اثر تب ہوتا ہے جب بندہ سچا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں آ کر اور تم پوچھو گے کہ تمہاری باتوں سے اثر کیوں ختم ہوا، تو اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ زبان پہ اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہو، دل میں بغض آل محمد ہوتا ہے، اور زبان دل ایک جیسے کرو، اصحاب رسول کا پیار بھی ہو، آل رسول کی محبت بھی ہو، پھر تمہاری زبان سے بات نکلے گی دلوں کی بستیوں کو آباد کرتی چلی جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب سننا، یہ میرے مصطفیٰ کی بات ان سے ہے ہی نہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین قبول نہیں کیا، یہ بات ہی ان سے ہے جنہوں نے اس دین حق کو قبول کر کے سینے میں اتارا ہے۔ یہ بات ذہن شریف پہ آ جانی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں کوئی اور خرابت مراد ہے، اگلے لفظ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کسی اور اجر کا تو سوال نہیں ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے اہل قرابت سے مودت۔ یہ مودت کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے پڑھا کہ مودت کا مفہوم یہ ہے المحبت مع طلب الوصال۔ یہ جو جملہ بولا ہے نا کہ حضور کے سامنے جانا ہے، فوراً عقیدہ رکھو کہ کملی والے کے سامنے جانے میں شرمندگی نہ ہو۔ کہ مودت کیا ہوتی ہے؟ المحبت مع طلب الوصال، محبت بھی ہو، ملنے کی تڑپ بھی ہو۔ آج پتہ ہے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے حسد سے محبت بھی ہے اور وہ چہرہ دیکھنے کی تڑپ بھی ہے جس چہرے کو دیکھ کے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اشرف رسول اللہ بے اعتبار الوجہ وہ حضرت حسن مصطفیٰ ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، عوام کے لیے عام طور پر یہ مشہور ہے، کہتے ہیں امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور کی شبیہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر قدموں تک حضور کی شبیہ تھے۔ طالب علمانہ انداز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ، اور امام حسین سر سے لے کر پاؤں تک
حضور کی شبیہ ہے. آپ کہیں گے حدیث میں تو آیا ہے, حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ سر سے ناک اور ناک سے پاؤں تک. بھائی وہاں شبیہ نہیں ہے, اشباہ ہے. شبیہ نہیں ہے, اشباہ ہے. شبیہ دونوں سے زیادہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے. وہ بھی تصویر مصطفیٰ, وہ بھی کامل تصویر مصطفیٰ ہے. ہاں ایک سر سے لے کر ناف تک زیادہ شبیہ ہے, پیار سے بولو, اور دوسرا ناف سے لے کر قدمین شریفین تک زیادہ شباہت رکھتا ہے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں, حسن کی محبت بھی ہے, دیدار کی تڑپ بھی. اب وہ بات آئی, اب وہ نقطہ آیا کہ یوں محبت کرو ان سے, کل سامنے بھی جانا ہے, کل پیش بھی ہونا ہے, کل حسن کی بارگاہ میں جانا ہے, حسین کی بارگاہ میں جانا ہے, مائی صاحبہ کی آمد میں سر جھکانا ہے, مولا علی کی بارگاہ میں جانا ہے. ان سے تعلق ایسا رکھو کہ کل تمہیں منہ چھپانا نہ پڑے, بلکہ یہ کہہ کر ان کے سامنے جاؤ, زندگی میں غلامی کرتے آئے ہیں, آج آپ کے دامن میں چھپنے کی خیرات طلب کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر, علی 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 ذکر پاک, حسن 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 ذکر پاک, جی حسین 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 ذکر پاک, مائی صاحبہ کا ذکر پاک. اتنا ذکر کیوں کرتے ہو جناب, وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بلا پیر صاحب آئے تو ہم پیر صاحب کا نام لے کے نعرہ لگاتے ہیں. جی اگر کوئی عالم آئے اس کا نام لے کر نعرہ لگاتے ہیں. تیاری تو ہونی چاہیے نا, حسن پاک سے ملنا کی ہے, پیار سے بولی یار. اصل میں آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کروں گا, پر اتنی بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو دو لفظ ہیں نا, حسن اور حسین, یہ جب دونوں سامنے آتے تھے میرے مصطفیٰ خوش ہوتے تھے. امتی کا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ان کے نام سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ. فرمایا ان سے محبت رکھنی ہے. اب قربان جائیے حضور کے پاک صحابہ پر, محبت سے بولو, حضور کے پاک صحابہ پر. یہ اور لوگ ہیں جن کو تعلیمات بھول گئی ہیں. صحابہ کو جو کچھ میرے مصطفیٰ نے سکھایا سینے سے لگایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. فوری حضور کی بارگاہ میں آئے, مختصر کر کے آگے گزروا. حضور من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. پیارے آقا ذرا اپنی مبارک زبان سے بتلا تو دیجئے کہ یہ آپ کے وہ کون سے اہل قرابت ہیں جن کی مودت رب نے قرآن میں ہمارے اوپر واجب کر دی ہے. سرکار نے فرمایا علی. محبت سے بولیے, فاطمہ, ابناہما, اور ان کے بچے. اب میں اپنے حضرت کے فیضان کی روشنی میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. قبلہ عالم رئیس المجددین حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہدی علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے. پتہ نہیں حضرت, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ تزکیہ شریف اپنی چند عبارات جن سے بغیر جواز کے مطالب نکالنے ہوتے ہیں ان کے بعد ختم کیوں ہو جاتی ہے. یہی سلوک داتا صاحب کے ساتھ, یہی سلوک مجدد صاحب کے ساتھ, یہی سلوک اعلیٰ حضرت کے ساتھ, یہی سلوک مجدد کوئلہ کے ساتھ. یا تو ان کو پڑھنا چھوڑ دو یا پھر پورا پڑھو. تاجدار کوئلہ فرماتے ہیں کملی والے کی چادر میں جب مولا علی, حسن مجتبیٰ, حسین پاک, سیدہ زہرا آ گئے, کملی والے نے کہا اللہم ہاؤلائی. یہ ہاؤلائی کیا ہے جناب؟ یہ اسم اشارہ ہے. یہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ مدرسوں کی باتیں ہیں, میں آسان کروں گا. یہ مشار الیہ کو اپنے ما ادا سے ممتاز کرتا ہے. آسان کر کے لیکن میرے لفظوں کی قدر کیجئے.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں 100 گلدستہ پڑا ہو، لفظ میں نے کیا بولا؟ گلدستہ. کیا لفظ بولا؟ گلدستہ بولا. کوئی ہلکا لفظ برداشت نہیں کرتے. 100 گلدستہ پڑا ہو اور اگر ایک گلدستے کی طرف حضرت مہر الملت اشارہ کرے، سارا مجمع ادھر متوجہ ہوگا. آخر اس میں کیا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ رب کی عزت کی قسم سارے گلدستے ہیں، اگر قبلی والے کے اشارے کا تو حیا کر. سب سے خوشبو آتی ہے مگر مصطفیٰ کا اشارہ تو دیکھ. سبحان اللہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، فیضان تاجدار گولڈا. زندہ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. واہ 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 واہ. اور تیری طرف اشارہ ہو تو جہنمی نہ رہے، جنتی بن جائے. میری طرف اشارہ ہو اور جہنمی نہ رہے، جنتی بن جائے. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سوچ تو صحیح، جب یہ 4 حضرات چادر کے نیچے آئے، قبلی والے نے فرمایا ہاؤلائے، یا اللہ یہ واہ واہ واہ. اشارہ مشاہدہ کو مادہ سے ممتاز کرتا ہے. اشارہ مشاہدہ کو مادہ سے ممتاز کرتا ہے. سادہ مطلب کیا ہے؟ بھائی سارے خوشبو دیتے ہیں پر ہاؤلائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی نے میرے حضور حضرت لالا جی صاحب فرید نواز سے کہا، حضور مودی صاحب نے بڑا عرصہ ہو گیا تھے ایتھے بدل دو گولڈ شیف کو انہاں گھر پہ جو آپ نے جواب فرمایا، فرمایا میں تے باؤ چیزی رکھی ہوئی ایک بھی اپنی جگہ پہ نہ ہلا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. اس جملے کو سامنے رکھ کے سنیے. میں کہتا ہوں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے مرشد نے، ہمارے باپ نے عید رکھی ہو، ہم اسے نہیں کھلا سکتے. کتنی جرت آ گئی لوگوں میں جن کو مصطفیٰ خاص کرے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیسے ان کو عام کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ جرت آتی ہے. اب قبلہ عالم کا کلام اور لفظ سنیے، فرمایا ان کی شان کے لیے تو محفوظ ہوں گے، ان کی شان کے لیے تو ہاؤلائے کافی تھا. واہ 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 فرمایا واہ. ان کی شان کے لیے تو ہاؤلائے کافی تھا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. شان پنجتن زندہ باد. عظمت و شان تاجدار گولڈا. زندہ باد. وارث علوم غوث جلی، زندہ باد. سیدنا پیر مہر علی. زندہ باد. سبحان فرمایا ان کی عظمت کے لیے تو ہاؤلائے کافی تھا. سرکار نے تو 7واں خاص ستین ہی فرما دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ان کی عظمت کے لیے تو ہاؤلائے کافی تھا. سرکار نے 7واں خاص ستین فرما دیا ہے. فرمایا ان کو مصطفیٰ نے جس مقام پہ رکھا ہے وہ مقام ایسا ہے جہاں آ کے کہنا پڑتا ہے لا یقاسو بآل محمد احد. پیسوں کا ہی سنا کرو، جن کو مصطفیٰ نے سب سے خاص کیا ہے کائنات میں وہ طاقت نہیں آئی جو ان کو عام کر سکے. اب میں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں. ایسے بھی لوگ آج کل موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنے لوگوں کے بارے میں منی آیا ہے حدیث میں. تم تو کہتے ہو نا علی منی، حسین منی. آؤ میں آج آپ کو بتاؤں کس کس کے بارے میں منی آیا ہے. میں نے کہا جس کے بارے میں منی آیا ہے اس کے قدموں کی خاک ہے اور ہمارا سر ہے. اس سے اوپر لے جائے میرا سر ہو، اس سے اوپر 7 آسمانوں کا فاصلہ ہو، اس سے اوپر ان کے قدموں کی خاک ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ
توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، پر کسی اور کو منی کہنا اور ہے، علی کو منی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن کو منی کہنا اور ہے، حسین کو منی کہنا اور ہے۔ محنت پہ جا رہے ہیں، نال یا ضمیر لگی ہے، وہی لفظ نے فرق کتنے آیا؟ میں کہا تیرا ضمیر ہوئے تو تیرا فرق سمجھ آئے گا، واہ 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 ضمیر کا فرق ضمیر والا سمجھے گا۔ اور میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ کی مبارک گود میں ایک بچہ آیا، سرکار نے فرمایا یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ مجمنہ بھی ہوتی ہے، مبخلہ بھی ہوتی ہے، مجمنہ بھی ہوتی ہے، مبخلہ بھی ہوتی ہے۔ مجمنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ میدان میں گیا، لڑنے لگا، بہادر تھا، جری تھا، اچانک دشمن سامنے آیا تو دل میں خیال آیا میں شہید ہو گیا تو بچوں کا کیا بنے گا، بزدل ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا مبخلہ بھی ہے، بعض اوقات بندہ نکالتا ہے جوش میں پیسے جناب فوری اچھا اور بچوں کی کتابیں لینی ہے، چلو پادر کو سیدھے اگلے جمعے لے کے یہ تو ضروری ہے، مسجد ہی خیر پھر دے دیا گیا، بخل آ گیا، کس وجہ سے آیا؟ اولاد کی وجہ سے۔ بات خیال شیر میں آ گئی ہے۔ اب حسن پاک آئے، حسین پاک آئے، اور کچھ بولا ہو کہ بلا چیزی صاحب میں دست برسا آپ کی شان کو سلام کر کے کہتا ہوں سارا جگ بھی چھوڑ دینا، سیدوں کی دعائیں دو جہانوں میں آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے سادات خوش ہو کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑا سرمایہ اور کرنے ہیں۔ حسن پاک آئے، لفظ دیکھیے، حسین پاک آئے، سرکار کی جھولی میں سرکار نے فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ والدین کے لیے مجمنہ بھی ہوتی ہے، مبخلہ بھی ہوتی ہے۔ اب سمجھیے گا، اب شیخ محقق جیسا شیخ بھی قلم روک گیا، ملا علی قاری بھی قلم روک گیا، کہا سوچ کے تشریح کرنی ہے۔ حضور وہی تو لفظ ہے جس کی ابھی آپ نے تشریح کر دی کہ مبخلہ یہ ہوتا ہے، مجمنہ یہ ہوتا ہے۔ فرمایا کسی اور بچے کے آگے میں مصطفیٰ یہ لفظ بولے ہم سیدھا کہہ دیں گے اس بچے کی وجہ سے بخل آیا، اس بچے کی وجہ سے جمل آیا۔ مگر جب حسین آئے کہتے لفظ تو وہی آئے ہیں، میں نے کہا لفظ وہی آئے ہیں، دیکھ کس کے لیے آئے ہیں۔ مجمنہ بھی آیا، مبخلہ بھی آیا، تو قبلہ مانا کرو، کہا نہیں احتیاط۔ حضور کیا ہوا؟ اب غور سے سمجھنے والی بات ہے، بچے کی وجہ سے بخل کس کے دل میں آتا ہے؟ کس کے دل میں آتا ہے؟ بچے کی وجہ سے بزدل کون ہوگا؟ حسن کا باپ کون ہے؟ حسین کا باپ کون ہے؟ اس جیسا سخی کہاں ہے؟ اس جیسا بہادر کہاں ہے؟ بزدلی، بخل، اور پھر بتائے نا کملی والے نے حسن پاک کو فرمایا، حسین پاک کو فرمایا یہ بنایا، یہ تو میرے بچے ہیں۔ اگر بچوں کی وجہ سے بخل آتا ہے تو باپ میں آتا ہے، ماں میں آتا ہے، دادے میں آتا ہے، دادی میں آتا ہے، نانے میں آتا ہے، نانی میں آتا ہے۔ کہا نہ اس پورے خاندان میں کوئی بخیل ملے، نہ کوئی بزدل نظر آئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت دیکھنے والے، بہادری دیکھنے والے یہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی آغوش میں پلا ہوا ہے اور اس کے بازوؤں میں شجاعت ابو طالب کی نظر آئی۔ سبحان اللہ واہ 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 واہ
करना पड़ेगा। आप बैठे हैं ना, नाराज नहीं होना आपसे। आपके लाहौर के कुछ बंधुओं के लिए तो हमारे फैसलाबाद में आपसे ज्यादा गुस्सा है। आप इतने ढीले क्यों है? प्यार से बोले। इतनी जल्दी से कह दिया, खता था, ये था, वो था। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, ये आले रसूल है, ये आले बाते मुस्तफा है, इनके बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं होता। जहां हदीस की शरह करते हुए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली का कलम मुजाहिद तू कौन है? जहां मुल्ला कारी सोच में पड़ जाए तेरी हैसियत क्या है? मुहद्दिसीन ने कहा हम इसलिए रुके हैं, तर्जुमा क्यों नहीं करते, तशरीह क्यों नहीं करते, तफसीर क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा तशरीह भी करनी है, ईमान भी बचाना है। आप यकीनन समझ जाएंगे। कहा फिर इसका माना क्या है? मबखला तो आया, मजमला तो आया, कहते लफ्ज तो आया है, लफ्ज तो आया है। मैंने कहा लफ्जों को नहीं देखते, जात देख के बताते हैं, माना क्या बयान करना। अब सुनना, कहते कोई बच्चा आया, तर्जुमा क्या है? सबब बुख्ल और सबब जुबन का। जब हसन पाक हुसैन पाक आए फिर माना क्या होगा? का असल में बुख्ल किस वजह से आता है, जुबन किस वजह से आता है, ये दोनों चीजें किस बिना पे दिल में आती हैं? कहा औलाद के लिए जो दिल में मोहब्बत होती है। अब मोहब्बत है सबब, जुबन है मुसब्बब। कहा हुजूर ने बोला है मुसब्बब, मुराद है सबब। आसान लफ्जों में इसका तर्जुमा ये होगा, हसन भी मेरा प्यारा है, हुसैन भी मेरा प्यारा। ये है मजबना का तर्जुमा, ये है मबखला का तर्जुमा। हज़रात गिरामी कदर में इंतहाई इख्तिसार के साथ आगे चलूंगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जिनके मुताल्लिक आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है। इतनी बात पे बात खत्म नहीं हुई। सहाबा के सामने जब आप आते थे तो सहाबा कहते थे सैयदी हसन। जनाब अबू हुरैरा कहते थे सैयदी हसन। कहा आप ये क्यों कह रहे हैं? कहा कमली वाले ने सैयद बनाया, हमें भूल तो नहीं गया। अब एक बात, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। इस पर एक सवाल होता है कि यह आयत तो मक्की है, हसन पाक हुसैन पाक मदीना में पैदा हुए। अब इस आयत में क्या उनकी मवद्दत का हुक्म मौजूद है या नहीं? ये भी तस्वीर शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ आसान करके। इसका जवाब हजरत आला मौलवी ने दिया और तवज्जो चाहूँगा और आज के हालात को ज़हन में रख के सुनिए। आपने फरमाया, जिस बात को आपने इरशाद फरमाया मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? मैं भी पढ़ता हूँ, उलमा पढ़ाते, सब पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? वजह क्या है? कहते अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू। भाई जब ये सल्लू और सल्लिमू नाज़िल हुआ था हम मौजूद थे, फिर क्यों पढ़ते हैं? हम मौजूद तो नहीं थे, फिर दुरूद क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पीछे देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये हुक्म है ईमान वालों को। अब क़यामत तक जो जो मोमिन बनता जाएगा, जो जो कलमा पढ़ता जाएगा, उसके लिए सल्लू भी है, उसके लिए सल्लमू भी है। ताजदार मौला ने फरमाया मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया ये कुर्बा के लफ्ज़ बताते हैं सुबह क़यामत तक जो मुस्तफा के घराने में आता जाएगा, कुरान उसकी मवद्दत का ऐलान करता है। क्या बात, क्या बात। लोग कहते हैं कि जनाब उस दौर दे सैयद सन मुर्दे नहीं है कि आल गुमराह हो जाती है। हां जी, सहाबा इकराम गुमराह नहीं होते, यही तो हम रोते थे।
لوگ کہتے تھے کہ آپ کو صحابہ کے ذکر سے چڑ ہے. ہم کہتے تھے جس کو چڑ ہو وہ ملعون ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ بابا یہ صحابہ کا ذکر کی آڑ میں بغض آل رسول رکھتے ہیں. لوگ نہیں مانتے تھے. اب اندر کا بغض باہر آیا نا. اگر یہ کہتے کہ صحابہ گمراہ نہیں ہوتے تو یہ تو سنیوں کا سچا سچا عقیدہ ہے. لیکن جو بات اگلی کی ہے نا اس سے تمہارا باطن ظاہر ہو گیا کہ اندر کیا ہے. اب سننا جو بات میں کہہ رہا ہوں. تاجدار گولڈا نے فرمایا جو ان میں پیدا ہوگا اس کی مبتت کا اعلان قرآن کرے گا. اب کہتے ہیں کہ جناب آل گمراہ ہو سکتی ہے, آل گمراہ ہو سکتی ہے. میں نے کہا بات سنیے اور غور سے سنیے. بعد والی آل کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے. میں نے کہا سرکار کے وصال کے 200 سال بعد امام مہدی پیدا نہیں ہوئے. 600 سال بعد امام مہدی پیدا. اب 14 صدیاں گزر گئی ہیں ابھی تک امام مہدی پیدا. قرب قیامت میں پیدا ہوگا. نام ہوگا محمد, لقب ہوگا مہدی. سبحان اللہ. جن کا قیامت کے قریب پیدا ہونے والا مہدی ہے. بڑی جلدی ہدایت ختم کر دی اس گھرانے سے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سنیے, میں نے عرض کیا قیامت کے قریب. اب مجھے بتایا آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, مہدی تو نہیں اتریں گے نا, وہ تو پیدا ہو گیا. اس دور میں وہ گھر ہے نا جہاں مہدی نے آنا ہے. اس وقت سے آج تک اور آج سے اس وقت تک وہ گھر ہے جس میں مہدی نے پیدا ہونا ہے. اب 2 جملے دے رہا ہوں بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے. حضرت بحر الملت کا سایہ شفقت سادات میں ہے, علماء میں ہے, اور یہ وہ سید ہے جس نے اپنے اوپر گالیوں کی برسات کو برداشت کیا ہے مگر اپنے آباء و اجداد کی عزت کے پرچم کو سردی دو نہیں ہونے دیا. جملہ دیکھیے, حضور نے فرمایا جناب آدم سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے. اور فرمایا جو آخر میں آئے گا وہ مہدی ہوگا. نام کیا ہوگا؟ نام کیا ہوگا؟ نام کیا ہوگا؟ آپ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, صاحب ظاہر ہے جلدی صاحب بھی ٹھیک ہے, وہاں تو ہم آپ کو لے کے نہیں جا سکتے, لیکن تھوڑا سا محبت فرمائیے. نام کیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا. بدبختوں, آل مصطفیٰ کے متعلق یہ کہنے والوں کہ ہدایت نہیں ہے, رسول اللہ نے فیصلہ کیا آدم سے محمد تک, محمد سے محمد تک. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان نسب رسول, زندہ باد. عظمت و شان نسب رسول. زندہ باد. آدم سے محمد تک, محمد سے محمد تک. فرمایا اللہ نے ہدایت ساتھ جوڑ کے رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. رضا قادیانی نے کہا تھا کہ میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں. تو حضرت اعلیٰ اس کے دلائل میں جوابات میں اور بھی بہت سارا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ کا بھی ذکر پاک ہے, لیکن آپ نے دلیل کیا دی ہے؟ چلتی پھرتی دلیل, چلتی پھرتی دلیل. دلیل کیا دی؟ فرمایا مہدی اولاد رسول سے آئے گا اور تو اولاد رسول سے نہیں ہے. بات سن لیں. لوگ کہتے ہیں سیدانی شریعت لادی ہے, میں نے کہا بالکل الگ نہیں ہے. سیدنی شریعت کے دام آتے ہیں, لیکن کچھ حکم تو ایسے ہیں نا جو صرف سیدوں کے ساتھ خاص ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مرزا قادیانی کہتا کہ میں بھی مہدی ہو سکتا ہوں, اس کے رد کی دلیل یہ ہے مہدی سید ہوگا, تو سید نہیں ہے. اچھا, اب اس نے پتہ جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ مہدی جو ہے وہ اولاد رسول سے ہوں گے. تاجدار گولڈا نے فرمایا کہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور نے بتایا ہے. اب تم بتاؤ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ مہدی
मुगलों के घर पैदा होगा। ये किबला आलम ने बोला। अब किबला आलम के फैजान में इस फकीर का जुमला सुनिए। मैंने कहा हिदायत को आले मोहम्मद के साथ तो रसूल ने जोड़ा है, ये गुमराही तू कहां से लेके आया? हमें इसका सबूत चाहिए, और अगर तू इसका सबूत न दे सके तो सीधा जवाब है गुमराही आले मोहम्मद के साथ नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद है। अब मैं अकीदा बताने लगा हूँ और काबिरीन की मौजूदगी में मुझे अकीदा बताने लगा हूँ। सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। सहाबा गुमराह, जितने सहाबा के गुलाम बैठे बोलो सहाबा गुमराह। वजह क्या है? दलील क्या है? कमली वाले ने गारंटी दी है। ऐसे गारंटी दी है, इन्नी तारिकुल मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू। बड़े बड़े चैलेंज करते हो, मुझे कोई बंदा बताए तमस्सकतुम कि तुम ज़मीर में लन तदिल्लू में हज़रात सहाबा इकराम शामिल नहीं है, वो इससे खारिज है, वो इसमें अव्वल मुखातब है। गोया के कमली वाले ने सहाबा से फरमाया, अगर मेरी आने बात का दामन तुम्हारे हाथों में रहा तो गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी। सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, दलील आले मोहम्मद है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ताजदारे कोयला ने भी लिखा, ताजदारे बरेली ने भी लिखा, कहा खुलाफाए राशिदीन किसी फैसले को हतमी शक्ल देते नहीं थे जब तक अली की राय मौजूद न हो। सुभान अल्लाह, गोया के सिद्दीक़ अकबर की हिदायत में मुस्तफा की मोहर है, फारूक आजम की हिदायत में मुस्तफा की मोहर है, उस्मान गनी की हिदायत में मुस्तफा की मोहर है। क्यों? सब कह रहे हैं कमली वाले तूने कुरान दिया था वो भी हमने नहीं छोड़ा, तूने अपनी अहले बैत दी थी उसको भी हमने सवाल के रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सिद्दीक़ अकबर पाक क्या फरमाते? उर्तुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। इसका एक तर्जुमा तो ये है कि इहफज़ूहु फीहिम, कमली वाले के हक की रियायत करो अहले बैत के हुकूक में। और एक दूसरा माना आज की महफिल के लिहाज से फरमाया शाहिदूहु फीहिम। मुस्तफा के जलवे देखने हैं तो हुजूर के बच्चों में देखो। इसलिए सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे बे अबी शिबहम बिन नबी लैसा शबीहम बे अली। कहा हसन तुझ पे मेरा बाप कुर्बान, तू बेटा अली का है, शक्ल रसूलुल्लाह से लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब मसला है, 10 मुहर्रम का दिन होता है, कुछ लोगों को बुलाया जाता हो, आज शान सुनाओ हसन पाक की, शान सुनाओ हुसैन पाक की, शान सुनाओ करबला के शहीदों की। नहीं, असी आज रिश्तेदारियों में आड़ कर दिया। ये भी एक तरीका है। मैंने कहा कौन सी रिश्तेदारियां लेके बैठे हो? सिद्दीक़ अकबर पाक ने फरमाया सारे रिश्ते पीछे हैं, कमली वाले के रिश्ते मुकद्दम है। बुखारी में है वल्लाह लकरामत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन करामती। फरमाया मुझे रब की कसम। तो भाई ये सिद्दीक होके कसम खाए, मुझे अपने घर वालों से रसूलुल्लाह की रिश्तेदारियां ज्यादा अजीज है। सुभान अल्लाह। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया इस उम्मत में फैज़ान विलायत जारी करने वाले अली हैं। सुभान क्या फरमाई? फरमाया इसलिए कमली वाले के दोनों कदम अली के दोनों कंधों पे हैं। आज आप जाए मेरे पास फारसी वाला असल मकतूब मौजूद है, मकतूब नंबर 251, 52, 53 तीनों पढ़े, मुताला करें। हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं ये मनसब अली का है, मगर साथ सैयदा पाक भी है, साथ हसन पाक भी है, साथ हुसैन
مچل گیا. میں نے کہا کاش جینون نقش بندی ہو, ایک نمبر نقش بندی ہو, ایک نمبر مجددی ہو. شعر ہے سادی کا اور مجدد الفسانی نے مکتوبات میں نقل کیا. الہی کہا کہ بنی فاطمہ ہر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت تبرت کنی من قبول ملو دست دامان آل رسول. یہ مجدد صاحب نے نقل کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت پر مثال مریدہ و پیرا میر پرستہ با امور تقنینیہ و معیشہ وابستہ میدانا. فرمایا پوری امت نے مولا علی اور ان کی اولاد کو اپنا پیر و مرشد سمجھا. یا مرشد سمجھو یا اولاد جو امت جو نکلو. کملی والے کے غلاموں, مصطفیٰ کریم کے عاشقوں, بریلی کے تاجدار نے شاہ علی صاحب کی یہ عبارت نقل فرما کے اس کی تائید کی ہے. فرمایا ساری امت کے پیر و مرشد وہ مولا علی ہے اور علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. سبحان اللہ. یا تو ساری امت سے کنارہ کش ہو جاؤ یا پھر مصطفیٰ کی امت کو پیر و مرشد ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. نہیں چھوٹ سکتے تو نہیں سے نکل سکتے. یہ ہے حضرت پیر مہری علی شاہ, یہ ہے حضرت مجدد الفسانی, یہ ہے حضرت داتا گنج بخش, یہ ہے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جنہوں نے حب آل مصطفیٰ کے جان بھر بھر کے مصطفیٰ کریم کی امت تک ان کا فیضان منتقل فرمایا. حضرات یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیں بالفرض اگر وہ راجپوت فیملی کا بندہ ہو, کوئی گجر فیملی کا بندہ ہو, کوئی ارائی فیملی کا بندہ ہو, تو ان برادریوں میں سے کوئی آدمی ہو آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائے, پیسے مار جائے, جھوٹ بول جائے, فراڈ کر جائے, آپ کہیں گے فلاں بندہ فلاں ایڈریس فلاں جگہ پہ رہتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے. آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ راجپوت ایسے ہوتے ہیں. کہیں گے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نہیں کہیں گے ارائی ایسے ہوتے ہیں, آپ نہیں کہیں گے گجر ایسے ہوتے ہیں. ایک رسول اللہ کی آل ہی رہ گئی ہے, سید ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی میرے ساتھ تمہیں اختلاف ہے, میرا نام لے کے مجھے جواب دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گاڑی کے انداز میں دینا پھر بھی ٹھیک ہے, دلیل کا لیا پھر بھی ٹھیک ہے, پھر ہم خیر مقدم کریں گے. مگر یہ کیا انداز ہے, سید ایسے ہوتے ہیں. اب افسوس یہ ہے کہ تم تاجدار گولڈا کی عبارت پڑھنے سے محروم ہو. سمجھو کیا میں تمہیں بتاتا ہوں. جبل عالم نے فرمایا قوموا الی سیدکم میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے, فرمایا جب حکم لگتا ہے مشتق پر مادہ اشتقاق علت حکم ہوتی ہے. فرمایا سید کا مادہ ہے سیادت, یہاں قیام کی علت سیادت ہے. اب جو یہ کہتا ہے نا سید ایسے ہوتے ہیں, آل رسول ایسے ہوتے ہیں, افسوس تم پہ نسبت رسول کا حوالہ بھی دے رہے ہو. تو سوچو بھائی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینہ شریف کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں. ہلکا جملہ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت مدینہ پاک کی ہے, رسول کی نسبت کا لفظ بھی بول رہے ہو اور پھر ساتھ ایسے حکم بھی لگا رہے ہو. اس کا سادہ مطلب یہ ہوگا, اہل علم تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ساری باتوں کی علت سیادت ہے. اس کی سنگینی کسی مفتی سے پوچھ لینا, کسی انصاف پسند سے پوچھ لینا. تو اس بات سے باز آؤ جس سے تمہیں چڑ ہے, اختلاف ہے, اس کا نام لے کے اس سے دلیل کے ساتھ اختلاف کرو. تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن سید کا لفظ بول کے, آل رسول کا لفظ بول کے اگر حکم لگانا ہے تو یہ ضرور سوچنا کہ جو حکم لگا رہا ہوں مدینے والے کی نسبت سے لگا رہا ہوں.
हज़रात गिरामी कदर, आज की इस मज़्म का यही पैगाम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, जिन लोगों का रिकॉर्ड ही नहीं है वो तो ना बातें करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी सादात, असली सादात वो हैं जिनके बड़ों ने अबू बकर और उमर के नाम पे गर्दनें कटाई हैं। हमारा तो खून है, हमारे बुजुर्गों ने खून देके इनकी अजमत में पहरा दिया है। हम उनकी अजमत और शान के परचम को सरनिगू करना तो दूर की बात है, जो मैंने नजर भी उठा कर देखेगा उसको हर मैदान में मुकाबले के लिए नजर आएंगे। लेकिन हम ये नहीं चलने देंगे कि कोई अहले बैत का नाम लेके सहाबा की दुश्मनी फैलाए या सहाबा का नाम लेके अहले बैत की दुश्मनी फैलाए। हम दोनों से इसलिए प्यार करते हैं कि यहाँ मुस्तफा पाक की निस्बतों की खुशबू हमें महसूस होती है। बहुत पीछे रह गए हो तुम, कुछ भी नहीं मिल सका तुम्हें। हज़रत आला गोल्डवी फरमाते हैं मजनू काले कुत्तों का अदब करता था कि इनको दूर से कोई निस्बत हो लैला के साथ है। कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा। इतने तो न गिरो, इतने तो नीचे न जाओ, इस कदर तो तुम्हारे अंदर गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये फिक्र रिजा के दुख में नहीं है जो तुम खा के हजम कर रहे हो। फिक्र रिजा ये है कि सैयद से इख्तिलाफ का तरीका और है, सैयद को तालीम देने का तरीका और है, सैयद को तबलीग करने का तरीका और है। तुम कौन हो? शेख अकबर जैसा शख्स मुहद्दिस इब्न अरबी के पास सैयदों का बच्चा पढ़ने आए, गोडे पे हाथ रखे कहे काला हाकज़ा जद्दू का, ये काला हाकज़ा जद्दू हुजूर ये स्टूडेंट है या आपके पीर साहब है? कहा रसूलुल्लाह की औलाद को ऐसे ही पढ़ाया जाता। अदब अपने दामन से न छोड़े, अदब का दामन तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। ये फितनों की हवाएं फिजाएं जब भी आती है तो आले मुस्तफा और अहले बैत रसूल की वजह से ये डेरे छट जाते हैं और मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल की फिजाएं लोगों को, दिलों को, दिमागों को मुअत्तर और मुनव्वर करती नजर आती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आज की इस खूबसूरत मज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़ इजाज़त अता फरमाए। हज़रत की मोहब्बतों को, हज़रत मिल्लत को, हज़रत शम्सुल उलमा को, इन बुज़ुर्गों को तादेर सलामती के साथ हमारे सरों के ऊपर साया फिगर रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।